ہم شامل نصاب داستان پرستان کی شہزادی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج آپ صفحہ نمبر 30 پہلے پیرے کے بالکل ٹاپ سے دیکھیں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آج اس گفتگو کو ایک کنارے پہ لگانے کے بعد آج کچھ اور دیگر پوائنٹس بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر۔ بورڈ آپ کے سامنے ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل ہم جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ سیدانی بی کے حوالے سے ابھی تک یہ بات ہو گئی کہ ایک خاتون تھیں جو بہت زیادہ ہنرمند تھیں، مغلانی کا پیشہ یعنی کہ درزن کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا، وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد جب بڑھاپا آیا تو بڑھاپے میں غربت کی وجہ سے انہیں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑ گئے، تاہم انہیں ایک میر صاحب نے اپنے گھر پر رکھ لیا اور اس 2 وقت کی روٹی کے بدلے میں وہ کیا کیا کرتی تھی؟ دوپہر کو سینہ پرونا کاڑنا سکھاتی تھی، شام ہوتے تو بچوں کو پڑھایا کرتی، قرآن پڑھایا کرتی، اس کے علاوہ کہانیاں سنایا کرتی۔ اب ذرا ہم آتے ہیں تو جس سلسلے پہ ہم پہنچے ہوئے تھے وہاں سے ابھی میں ایک لفظ کے پر دائرہ لگاؤں گا کہ سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا۔ عزیز طلبہ یہ دائرہ دیکھیے گا، لفظ ہے ناکہ۔ سوئی کے اوپر موجود اس سوراخ کو کہا جاتا ہے جس سے دھاگا گزارا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدانی بھی چونکہ بنیادی طور پہ یا سیدانی بھی طبیعتاً خوددار تھیں، غیرت مند خاتون تھیں، اس لیے وہ اس گھر میں کام کاج کیا کرتی تھیں اور پھر آہستہ آہستہ اس گھر کے بچے ان کے ایسے گرویدہ یہ لفظ یہاں موجود ہے، عاشق کو کہتے ہیں، پسند کرنے والے کو کہتے ہیں، ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ اب یہی کہانی آگے بڑھتی ہے تو اگلے پیرے میں ہمیں نظر آتا ہے، ہم پڑھ بھی چکے ہیں آلریڈی اس کو، کہ مشہور تھا کہ وہ پرستان سے آئی ہیں، وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جہیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا۔ ٹانکا یہ لفظ آج بھی آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے، ٹانکا یعنی کہ دھاگے سے کسی چیز کو سینا، ٹانکنا سینے کو ہی کہتے ہیں۔ انہوں نے کئی دن رہ کر وہاں بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں، گھر والوں کو یہ خبر تھی کہ لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے کیا بھی سچ مچ تم پرستان گئی ہو، شاباش تمہارا جگر، تم کو ڈر نہیں لگا۔ یہ وہ خیالات ہیں جو کہ عمومی طور پہ فطری طور پہ بھی ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اگر ہم خود کسی کے متعلق یہ سن لیں کہ اس نے جنات کی دنیا دیکھی ہوئی ہے، پرستان سے ہو کر اگر کوئی آیا ہے، اگر ہم یہ بات کسی سے سن لیں تو یہی تمام سوالات ہیں جو ہمارے بھی ذہنوں میں آ سکتے ہیں، اور مصنف نے نہایت خوبصورتی سے یہ کچھ سوالات ترتیب دیے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سردیوں کی رات تھی، آپ منظر کشی دیکھیے گا عزیز طلبہ، سردیوں کی رات تھی، دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ دالان گھر کے سامنے موجود اس حصے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں لوگ رہتے ہیں یا گھر والے رہتے ہیں، تاہم وہ 4 دیواری کے اندر وہ جگہ موجود ہوتی ہے۔ آج کل کے زمانے میں اس کو غالباً ہم بالکنی بھی کہہ سکتے ہیں، تاہم دالان گھر کے سامنے موجود صحن یا میدان کو کہا جاتا ہے۔ چھوٹے بچے لحافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں انگیٹھی کے چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے۔ دبکنا، دبک کے بیٹھنا یا دبکنا اس عمل کو کہا جاتا ہے جب آپ کو سردی لگتی ہے تو آپ جب اپنے کوئی اوڑھنی اوڑھتے ہیں یا کوئی کمبل رضائی وغیرہ اوڑھتے ہیں تو تب جب سردی سے جسم ذرا سا اکڑا ہوا ہو تو اس وقت وہ ٹھنڈ کی وجہ سے سکڑ کے بیٹھنے کو دبکنا کہا جاتا ہے۔ سانچا کہ جس میں لکڑیاں ڈال کر جلائی جاتی ہیں اور گرم کیا جاتا ہے کمرے کو یا جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس جگہ کو۔ میر صاحب کی بیوی نماز سے فارغ ہوئیں، وظیفے سے فارغ ہو کر آئیں، انڈا شہزادی کی کہانی اس دن سنا رہی تھیں اور ذکر آیا کہ کانڑے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا۔ کہنے لگیں سیدانی بھی، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا، تو اب یہ جو سوالات کا ماحول بنا ہے وہ ایک انڈا شہزادی کی کہانی سے بنا۔ انڈا شہزادی کی کہانی سنتے سنتے سیدانی بی سے یہ سوال کیا گیا، اب کیا بات ہوئی؟ سیدانی بی کہتی ہیں ہاں بیوی، کئی مرتبہ پریوں نے بلایا ہے۔ ظاہری بات ہے اب اس سوال کے جواب پر کہ جب سیدانی بی نے یہ کہا کہ ہاں میں پرستان جا چکی ہوں، تو عام آدمی کی طرح میر صاحب کی جو بیگم تھیں انہوں نے بہت ہی فطری رویہ اپنایا۔ اوئی، یہ لفظ دیکھیے گا، اوئی،
آپ دیکھ رہے ہوں گے. اور تم بے دھڑک چلی گئی. سیدانی بھی کیا کہتی ہیں، پہلی دفعہ دھوکے سے لے کے گئے تھے، اور جب یہ بھید راز کو کہتے ہیں، بہتیری بہت زیادہ، ڈری لیکن دل کو مضبوط کر لیا، روتی پیٹتی نہ جانے کیا آفت آ گئی. پھر کہتے ہیں جب گئی ہنسی خوشی گئی، ہنسی خوشی آئی. یہاں پورا ایک سلسلہ ہے، اور یہ آپ کی سمجھ میں نہ آنے والی کوئی بات یہاں بہرحال ہے نہیں. بیگم سیدانی بھی پھر ایک اور جملے میں اپنے عقیدے کا بھی اظہار کر رہی ہیں، اور کہتی ہیں کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے تو کوئی کہیں بال بیکا نہیں ہوا. بال بیکا نہ ہونا، نقصان نہ آنا، گزن نہ پہنچنا. پرستان میں میری وہ خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں، کچھ بھی صحیح بوا. یہ جو لفظ دائرہ میں نے اس پہ لگا دیا ہے، بوا اس خاتون کو کہا جاتا ہے جو گھر میں بچوں کا خیال رکھتی ہیں، یا گھر کے اندر موجود وہ محترم سی خاتون جو آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرے یا خود آپ کی دیکھ بھال کرے، نگہداشت کرے. میرا تو پتا پھٹ جاتا. پتا انسان کے جسم میں موجود ایک عضو ہے، صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی. سیدانی نہیں بھی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، ڈر کی باتوں سے ڈر لگتا ہے وغیرہ. خیر، اس پیراگراف کا اختتام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ میر صاحب کی بیوی سیدانی بی سے بہت زیادہ متاثر نظر آتی ہیں، اور پھر پوچھتی ہیں کہ سیدانی بی یہ بتائیے کہ پرستان کیسا ہے، وہاں کا ماحول کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، یا وہاں کی مخلوقات کیسی ہیں. اس طرح کے سوالات. اب دیکھیے گا کہ سیدانی کیا کہتی ہیں. سیدانی: وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سانپ لوٹنے لگتا ہے. پرستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانکنے گئی تھی بہت سر ہوئی. دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی اماں یہیں رہ جاؤ، دنیا میں اب تمہارا کون ہے، مگر میں نے ایک نہ مانی. مجھ بد نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنی تھی. پرستان میں کیوں بستی؟ وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گور گھڑے کا ٹھکانہ ہو گیا، ورنہ تیرے میرے دروں کی ٹھوکریں کھاتی پھرتی. عزیز طلبہ، اس پیراگراف پہ دیکھیے گا کہ اس میں ایک تو کچھ الفاظ بہت خوبصورت ہیں. کلیجے پر سانپ لوٹنا محاورہ ہے. اس کے علاوہ کہتی ہیں کہ سیدانی اماں نے جہاں پرستان کا اپنا تجربہ بتایا، وہاں اشارے میں یہ بات بھی کر دی کہ اس دنیا کے لوگ بہت بے مروت ہیں، مطلبی ہیں. اور ساتھ ساتھ میر صاحب کی جو فیملی نے ان کے ساتھ نیکی کی تھی اس پر بھی خود سے ہی اشارہ کر دیا. بے مروتی، بد لحاظی، بے حسی. گور گھڑا، گور قبر کو کہا جاتا ہے عزیز طلبہ، جبکہ گھڑا کھڈے کو کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کے گور گھڑا کا مطلب ہے آخری وقت. میر صاحب کی بیوی سیدانی بھی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے. عزیز طلبہ، اس جملے کو دیکھیے گا کہ بھوکے کو دے یا پیٹ بھرے سے چھینے. یہ جملے میں تضاد کا ماحول. ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے. ہماری کیا اصل جڑ کو کہا جاتا ہے عربی میں، اس کی جمع ہے اصول، اور یہاں پر اصل کا مطلب ہے اوقات، حیثیت. وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے. سیدانی: خیر، اب تم کو اپنی بیتی کہانی سناؤں. بیتی کہانی، گزری ہوئی کہانی. بیگم: یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی. مارا مار جوڑے سل رہے تھے، مارا مار لگاتار. اول تو مجھے رات دن وہیں رہنا پڑا. کام ہلکا ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو اپنے گھر چلی آتی. ایک روز جیسے بچے مکتب سے بھاگتے ہیں. مکتب سے بھاگنا محاورتاً یہ بات کی گئی ہے، یعنی کہ جان چھڑانا، یعنی کہ کام چوری کرنا. میرا بھی جانے کو جی نہیں چاہا، اور کئی جگہ سے بلاوے آئے. بلاوا آنا، دعوت آنا. شاید جمعہ تھا، کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے. خوب نہائی، شام ہو گئی. بونٹ پلاؤ مجھے خوب بھاتا ہے. وہ پلاؤ جس میں چاول کے ساتھ چنے ڈالے جاتے ہیں اس کو بونٹ پلاؤ کہا جاتا ہے. ماما سے بونٹ پلاؤ پکوایا. تھکی تھکائی لیٹی تھی، اتنے میں جھٹ پٹا ہو گیا. جھٹ پٹا شام کا وقت، جب سورج غروب ہو جائے، جب آفتاب جو ہے زوال کی طرف ہو. پلاؤ دم پر تھا. ایک دم عزیز طلبہ سانس کو کہا جاتا ہے،
جان کو کہا جاتا ہے، ایک دم طاقت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جس دم کی بات ہو گئی ہے وہ ہے چاول کو جب پسارنے کے بعد، اس سے پانی نکال دینے کے بعد، اس کو آخری لمحات میں خشک کر کے فائنل پروسیس میں رکھتے ہیں، اس عمل کو دم پر رکھنا کہا جاتا ہے۔ سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، کسی نے آواز دی، پینس بھیجی ہے، پالکی ڈولی، وہ مخصوص سواری جس میں پردے کا نظام کیا ہو۔ میں بڑے نخروں سے جایا کرتی تھی، میں ایسے بے وقت اور اپنے بھاون کی پکوائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر کھڑے ہو جانا میری عادت کے بالکل خلاف تھا۔ بھاون بھانے سے ہے، پسندیدہ، لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈال سوار ہو گئی۔ عزیز طلبہ، یہ جملہ سننے سے زیادہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ سفید چادر سر پر ڈال، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک علامت جس کو کاما انگلش میں عموماً آپ کہتے ہیں، سوار ہو گئی۔ یہ سر پر ڈال کے بعد جو کاما ہے اس نے باقی جملے کا مفہوم خود مکمل کر دیا ہے، یعنی کہ سر پر ڈال کر سوار ہو گئی، لیکن رائٹر نے یا مصنف نے لکھنے کی بجائے اس کو اس کے اوپر واضح کر دیا ہے۔ نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی 2 آنے ڈولی ہوگا، تو نواب صاحب کا محل گھر سے 2 آنے ڈولی کا، یعنی کہ سیدانی بی کے گھر سے نواب صاحب کا محل اتنا تھا کہ وہاں اگر آپ ڈولی میں بیٹھ کے جائیں تو ڈولی چلانے والے مزدور 2 آنے لیا کرتے تھے۔ قاضی واڑے سے نکلے اور خانم کا بازار آیا۔ پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا، جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی۔ یہ ہٹو بچوں کی آواز کا کیا تعلق ہے جملے سے؟ تو یہ بھی آپ کی مشرقی تہذیب، دہلی کی تہذیب کی عکاسی اس جملے سے ہو رہی ہے کہ سیدانی بھی فرماتی ہیں یا کہتی ہیں کہ میں تو ڈولی کے اندر بیٹھی ہوئی تھی لیکن ہٹو بچوں کی آواز نہیں آئی۔ ہٹو بچوں کی آواز عموماً کہاں آیا کرتی تھی؟ خانم کے بازار میں، کہ جہاں لوگ ہوتے تھے تو آگے مزدور صدا لگایا کرتے تھے کہ ہٹو بچو، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ڈولی میں یا جو پالکی ہے اس میں کوئی خاتون بیٹھی ہیں اور خواتین کی عزت کے لیے راستہ جلدی دے دیا جاتا تھا۔ بازار کے چراغ بھی جھلکتے ہوئے دکھائی نہ دیے تو پردے کی جھری کھولی۔ جھلکنا، نظر آنا، امڑنا، پردے کی جھری، جری اس آخری کونے کو کہا جاتا ہے جس سے پردے کا حصہ باندھا جائے۔ یہ ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے یا ایک مخصوص جگہ ہوتی ہے۔ اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائیں سائیں کر رہا ہے، سائیں سائیں ویران، پینس کو جیسے پہیے لگے ہوئے ہیں، اڑی چلی جا رہی ہے۔ کلیجہ دھک سے ہو گیا، یعنی کہ میں بہت ڈر گئی۔ بدن میں سنسنیاں آنے لگیں، سنسنی کا مطلب ہے جھرجھریاں آنا، وائبریشن، خوف۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے کہ یہ کیا غضب ہوا۔ یہ بھی محاورہ ہے، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا یعنی کہ خوف زدہ ہو جانا۔ یہ موئے کہار کہاں لیے جاتے ہیں؟ موہ، منحوس کو بھی کہا جاتا ہے، موہ بدشکل کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگل میں کون سی سرکار ہے لیکن مرتا کیا نہ کرتا، محاورہ۔ دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا، اے کم بختو، منہ سے تو پھوٹو، مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ ارے وہ تمہاری کون سی ستیہ ناسی سرکار ہے؟ سیدانی بھی کیونکہ گھبرائی بھی تھی تو انہوں نے یہاں پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ہنستے ہوئے کسی نے جواب دیا، سیدانی بھی خفا کیوں ہوتی ہو؟ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، کوئی دم، یعنی کچھ دیر میں۔ تھوڑی دیر پہلے ہم اس لفظ کو پڑھ رہے تھے، دم، وہاں پر دم سے مراد ہم نے لیا تھا وہ ہلکی آنچ پر چاول کو پکانا یا کسی پکوان کو پکانا، جبکہ یہاں پر یہی لفظ دم جو ہے وہ دھڑکن یا وقت سے مراد ہے۔ اس کو اصطلاح میں ہم کہیں گے کچھ دیر میں۔ محلات دکھائی دیتے ہیں، پھر کیا ہوا عزیز طلبہ؟ آگے دیکھتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوا کہ جیسے کوئی پالکی کے پاس بول رہا ہے۔ منہ نکال کر جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں، ایک بے چاکی شکل کا آدمی تھا، بدشکل، بکرے کا سا منہ، گھوڑے کی سی ٹانگیں، کاسا کی سی۔ یہ دونوں لفظ آپ اس پر غور کیجئے گا عزیز طلبہ، ہم کہانی تو پڑھتے جائیں گے لیکن ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جو شخص جس کا سیدانی نے تذکرہ کیا ہے یہ بکرا نہیں تھا بلکہ اس کا منہ بکرے جیسا تھا، کاسا، گھوڑے کی سی ٹانگیں۔ اس عمل کو تشبیہ دینا کہتے ہیں۔ یہاں پر سیدانی بی نے اس شخص کے منہ کو بکرے
اور اس کی ٹانگوں کو گھوڑے کی ٹانگوں سے تشبیہ دی ہے، اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی۔ تو ڈر کے مارے میرا دھم گھٹنے لگا، آنکھیں بند کر لی اور کلمہ پڑھنے لگی، ڈیر ہو کر رہ گئی۔ ڈیر ہو کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بے دم ہو کر، جس طرح ایک بے جان چیز کا ڈھیر پڑا ہوا ہوتا، میں بھی بالکل بے جان ہو کر رہ گئی۔ منٹ 2 منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا، پھر مرنے سے کیا ڈرنا۔ کیا خوبصورت جملہ دیکھیے، اول میں بھی مرنا ہی ہے، آخر میں بھی مرنا ہی ہے، تو پھر مرنے سے کیا ڈرنا۔ اور للکار کر بولی، ارے جواں مرد! جواں مرد فارسی کا لفظ ہے، جواں آپ کو پتہ ہے، نوجوان، مرد موت کو کہتے ہیں، جواں مرد کہتے ہیں جوانی میں مر جائے۔ تو کون ہے؟ جن یبوت، یاد رکھ میں سیدانی ہوں، مجھ کو بتا نہیں تو جل کر راکھ ہو جائے گا، بھلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے۔ یہاں پر دیکھیے سیدانی بی نے ایک اور لہجہ دکھایا کہ سادات خواتین اور سادات جو ہوتے ہیں انہیں اپنے نسب کے اوپر کس قدر فخر و اعتماد ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح سادات کا ہے، ہم سے اگر الجھو گے یا ہم سے لڑو گے یا ہمیں تکلیف دو گے تو تم خود جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا سیدانی بھی گھبراؤ نہیں، ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں، خاطر جمع رکھو یعنی کہ حوصلہ رکھو، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہماری شہزادی کی شادی ہے، کپڑے سی کر چلی آنا، جتنا مانگو گی انعام ملے گا، لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے۔ بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، یعنی کہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنا، حیرت سے دیکھنا، تو واقعی پالکی ایک عالیشان دروازے پر رکھی تھی، روشنی ایسی تھی کہ دن معلوم ہوتا تھا۔ عزیز طلبہ، یہاں سے آگے آپ مصنف کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں آپ ان کے اوپر زیادہ غور کیجئے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں وہ ایک داستان ہے، اور یہ جتنے مناظر یہاں پیش کیے جائیں گے ان مناظر کا تعلق ٹوٹلی آپ کی تخیلات سے ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ کیا ماحول یہاں پر اشرف صبوحی نے کھینچا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ روشنی ایسی کہ دن معلوم ہوتا تھا، سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چاند۔ سوئی گر پڑے تو اٹھا لو، آپ مثال دیکھ رہے ہوں گے، نازک چیز ہے سوئی، کہتے ہیں کہ اس قدر روشنی تھی کہ سوئی بھی اگر زمین پہ گر جائے تو آسانی سے نظر آئے، نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین، فانوس لالٹین۔ چوبدار باریدار مرد ہیں، ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر دوڑ رہے تھے، چوبدار باریدار، دروازوں کے اوپر بیٹھے ہوئے چوکیدار، آسمان پر سے عجب عجب طرح کے باجوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت بھول گئی، میں حیران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے، یہ گہما گہمی تو ہمارے بادشاہ کے یہاں بھی نہیں ہوتی۔ قصے کہانیوں میں جیسی پریوں کا ذکر سنا، ایسی ہی ایک پری، شانوں پل شانے بازوؤں کے اوپر کا حصہ، بازوؤں پر کیا خوبصورت لفظ ہے، اس پر کو 2 مرتبہ لکھا ہوا، آپ اس کو دیکھیے گا غور سے، میں یہاں پر یہ لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک پر کا مطلب ہے اوپر، دوسرا پر ہے ونگز، یعنی کہ وہ اس لفظ کو اشرف صبوحی نے 2 مرتبہ لکھا اور بہت خوبصورتی سے لکھا۔ میرے پاس آئی اور مہین آواز میں وہ بولی، بہت نازک آواز میں، پیاری آواز میں، سیدانی بھی بڑی راہ دکھائی۔ بڑی راہ دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے منتظر تھے بہت دیر سے، ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں۔ میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اور اس پری کے ساتھ ساتھ چلی۔ کیا کہوں اندر کیا بہار تھی، ہزاروں پریاں، گورے گورے رنگ، بوٹا سا قد یعنی کہ چھوٹا سا قد، زرق برق کپڑے، ہنستی چولیں کرتی، اہلی گہلی پھر رہی تھی کہ نہ دیکھا نہ سنا۔ ہر درخت کا تنا چاندی کا، سونے کی شاخیں، زمرد کے پتے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم، کہیں پگراج، پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کلیاں تھی کہ سراہی دار، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا، حوض کا پانی اللہ اللہ، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے، فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ عزیز طلبہ، ان تمام الفاظ کی بنت پر اور اس ماحول پر غور کیجئے کہ پرستان کا کیا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ چلتے چلتے ایک بارادری میں پہنچے۔ بارادری
بادشاہوں یا محلات میں موجود اس بادشاہوں کے گھروں یا محلات میں موجود اس مقام کو کہا جاتا ہے عزیزو کہ جس میں 12 دروازے لگے ہوتے ہیں جہاں دربار لگتا ہے۔ 12 دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں۔ یہ کچھ رنگوں کے نام ہیں۔ رنگ برنگ کے بلور کی تھیں یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ بلور یعنی کہ شیشہ۔ سیدانی بھی کہتی کہ پرستان کا ماحول کچھ یوں کھینچا ہے سیدانی بھی نے کہ وہاں پر جو انہوں نے کرسیاں دیکھی وہ بھی غالباً شیشے کی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سب کے سب شفاف یعنی ٹرانسپیرنٹ تھی، آر پار نگاہ گزر جاتی تھی۔ ان پر حسین حسین پریزاد چکمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھے تھے، یعنی نخرے کے ساتھ، ایک وضع کے ساتھ۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا، بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں کوئی ایک لڑکی جو کوئی 14 برس 15 برس کی، چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی، سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھی۔ میں آگے بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں، یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بی بی، آؤ سیدانی بی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈری۔ میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں، اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، کمی کسر۔ سبتے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سر و قد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے، سیدانی بھی تم جانتے ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ عزیز طلبہ، جیسے رب کائنات کا پروردگار عالم کا تذکرہ پرستان میں ہوا، سب کھڑے ہو گئے، بادشاہ بھی، پرستان کے دیگر، یہ بھی ایک ماحول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پروردگار جن اور انس دونوں کو اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان، اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈرانے والی کہ میرے اوسان جاتے رہے، اوسان ہوش۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم، بکر گدھا موا بڑا شریر ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر ہول اٹھنے لگے، ہول خوف کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی حیرت سے، ڈر کر۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے، شک ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پریزادوں کی ساری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وضع کے شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو یعنی حوصلہ رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، خاصا چنا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ۔ ایک بالشت کے پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک کا منہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولی، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں، نگوڑے نکمے کو بھی کہا جاتا ہے،
وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الڑ شریر شیطان شرارتی نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی کہا لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم ذات آدم کی اولاد انسان بڑا بھولا ہوتا ہے، نادان ہوتا ہے، تمہیں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کر کے کوئی پھل توڑو اور کھاؤ تو جس کھانے کا خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔ بیگم یقین مانو، ایک زرد جو پھل توڑ کر میں نے منہ میں رکھا، کیا کہوں، دلی میں تو ایسے کسی ذائقے کا پون پلاؤ کھایا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ جملہ بھی اتنی دلچسپ جملہ ہے کہ شہزادی نے سیدانی بی کو یہ کہا تھا کہ آپ جس کھانے کو سوچیں گی اسی کا ذائقہ آئے گا، اور جیسے ہی سیدانی بی نے اس پھل کو توڑ کر اپنے منہ میں رکھا تو انہیں بونڈ پلاؤ کا ذائقہ آیا۔ وجہ کیا ہے، آپ اس چیز کو ذرا دیکھیے تو پتہ چلے گا کہ اس دن سیدانی بی کے گھر پہ بونڈ پلاؤ ہی وہ فرمائش کر کے پکوا چکی تھیں، لیکن انہیں کھانا نصیب نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا وہی بات ان کے ذہن میں تھی، تو اسی کے خیال میں انہوں نے یہ جیسے پودا کھایا تو انہیں اسی کا ذائقہ محسوس ہوا۔ آگے کی کہانی اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔